بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ نمرا کے بوڑھے باپ نے محنت مزدوری کر کے اسے جوان کیا اور پھر خوش قسمتی سے اس کا رشتہ ایک امیر گھر میں ہو گیا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد نمرا کا شوہر بیرون ملک چلا گیا اور اب گھر میں نمرا اور اس کا سسر ہی رہتے تھے۔ ایک رات نمرا کی سوتے ہوئے آنکھ کھلی تو اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ اس کا سسر اس کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا۔ نمرا کی دنیا اجڑ گئی تھی، لیکن اس پر قیامت تو اگلے دن گزری جب سسر اور اس کے دو دوستوں نے ایک ساتھ ہی نمرا کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نمرا اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ نمرا کا ایک جوان بھائی تھا جو ایک حادثے میں یہ دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کر ماں بھی بیٹے کی وفات کے اگلے دن نمرا اور اس کے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ نمرا کا باپ اشرف فروٹ کی ریڑھی لگایا کرتا تھا۔ آج پھر شدید گرمی میں سارا دن کھڑے رہنے کی وجہ سے اشرف صاحب بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کے گرتے ہی آس پاس موجود ٹھیلے والے بھاگتے ہوئے ان کے قریب آئے اور پانی کا چھڑکاؤ کر کے انہیں ہوش میں لانے لگے۔ یہ آج تیسری دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اشرف صاحب شدید بیماری کی وجہ سے چکرا کر گرے تھے۔ چند لوگوں نے فوراً انہیں قریبی سرکاری ہسپتال میں پہنچایا اور ان کے گھر کال کر کے اطلاع دینے لگے۔ گھر میں جب کال ملی تو ان کی بیٹی نمرا نے کال اٹھائی جو کب سے باپ کی راہ تک رہی تھی۔ فون پر جب انجان لوگوں نے اطلاع دی کہ اس کا باپ بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لایا گیا ہے تو اس کا وجود کانپنے لگا۔ وہ لرزتے ہوئے لبوں سے اٹکتے ہوئے ہسپتال کا نام اور پتہ پوچھ کر وہاں جانے کے لیے نکل پڑی۔ سارے راستے اس کے دل میں بے چینی اور وسوسے آتے رہے، نہ جانے اس کا باپ کس حال میں ہوگا۔ وہ ہسپتال کی جانب سفر کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے۔ بے ساختہ اسے اپنا بھائی یاد آیا۔ وہ رکشے میں بیٹھے ہوئے سسک کر رونے لگی تھی۔ کاش آج بھائی زندہ ہوتا تو ابو کو یوں اس عمر میں کام نہ کرنا پڑتا۔ یہ عمر تو ان کی گھر میں آرام کرنے کی تھی، مگر وہ اپنا اور میرا پیٹ پالنے کی خاطر، میرا جہیز بنانے کی خاطر سارا دن دھوپ میں کھڑے رہ کر پھل بیچتے رہتے ہیں۔ نمرا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سرگوشی میں خود سے بڑبڑائی تھی۔ خیر وہ ہسپتال پہنچی تو اس کے ابو ابھی تک بے ہوش تھے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ ٹینشن بہت لیتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر لو تھا، اگر یوں ہی چلتا رہا تو ان کے دل کی شریانیں سکڑ سکتی ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد نمرا کے ابو کو ہوش آیا تو نمرا کو اپنے پاس دیکھ کر وہ رونے لگے اور بس یہی دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میری آخری سانس سے پہلے میری بیٹی کو ایک نیک اور شریف ہمسفر کے ساتھ باحفاظت اپنے گھر کا کرتے۔ اتفاق سے اسی ہسپتال میں حمزہ نامی ایک لڑکا بھی موجود تھا جو اپنے ایک دوست کی عیادت کرنے وہاں آیا تھا۔ اس نے جب نمرا کو اپنے باپ کے ساتھ ہسپتال سے جاتے دیکھا تو پہلی نظر میں ہی اسے نمرا پسند آ گئی۔ وہ امیر گھرانے کا معزز لڑکا تھا۔ نمرا کے بارے میں معلومات نکالنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہی دوسری جانب نمرا اس بات سے انجان کہ اس کی تقدیر ایک الگ موڑ لینے والی ہے، اپنے ابو کے ساتھ گھر پہنچ گئی۔ اس کے ابو کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پیسے بھی اتنے نہ تھے کہ مکمل علاج کروایا جا سکتا۔ تبھی ایک روز محلے کی ایک رشتہ کروانے والی رشتہ لے کر اشرف کے گھر آئی۔ جب اشرف نے لڑکے والوں کے بارے میں جانچ پڑتال کی تو کافی مطمئن ہو گیا، کیونکہ لڑکا اچھا خاصا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی نوکری بھی دوسرے ملک میں تھی۔ نمرا سے جب ابو نے اس رشتے کا تذکرہ کیا تو وہ ایک سانس خارج کر کے سر کو جھکا گئی، جس کا مطلب تھا کہ جیسے اس کے ابو بہتر سمجھیں گے اسے قبول ہوگا۔ اگلے روز حمزہ کے گھر سے اس کے ابو اور پھپھو رشتہ لے کر نمرا کے گھر پہنچے تھے۔ پہلی ہی نظر میں نمرا کے ابو کو وہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ وہ تو شروع سے ہی بس یہی دعا کرتے آئے تھے کہ ان کی بیٹی کو ایسا ہی گھر ملے، کم از کم سسرال جا کر اسے خواہشات کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ انہیں تو یوں لگا جیسے ان کی ہر دعا قبول ہو گئی ہو، اس لیے انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور اگلے ہی ہفتے نکاح کا دن مقرر ہو گیا۔ حمزہ کے ابو نے جہیز لینے سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ وہ صرف اور صرف نمرا کو بہو بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے۔ رشتہ طے ہونے کی خبر سن کر نمرا خوش تو تھی ہی، مگر دکھی بھی ہو گئی۔ اسے اب یہ فکر ستانے لگی تھی کہ آخر اس کے ابو کا اس کے بعد کون خیال رکھے گا۔ مہمانوں کے جاتے ہی نمرا روتے ہوئے ابو سے کہنے لگی تو اس کے ابو بولے، میری فکر مت کرو بیٹی، تم بس اپنی زندگی کو لے کر خوش رہو۔ میرا کیا ہے، تمہارا فرض ادا ہو جائے، میں بھی اپنے حصے کی بچی ہوئی زندگی کاٹ لوں گا۔ اتنا سن کر نمرا کا دل کٹ کر رہ گیا۔
यूं ही दिन गुजरते गए और आखिर वो दिन भी आ गया जब निम्रा रुखसत होकर हमजा के साथ उसके घर चली आई। रह रहकर उसे अपने अब्बू का ख्याल आ रहा था। उनको अकेले छोड़कर आना उसके लिए मुश्किल तरीन काम था। यहाँ ससुराल में भी कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ उसका शोहर हमजा और एक ससुर था। घर में चंद मर्द मुलाजम भी थे जिन्हें निम्रा के बाद छुट्टी दे दी गई थी। हमजा का तो सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो चुका था। उसने आज तक जो भी चाहा था वो हासिल कर लिया था। एक अच्छी नौकरी और मनपसंद बीवी जिसे आज अपनी दुल्हन बने कमरे में देखकर उसकी खुशियों की इंतहा नहीं रही थी। निम्रा भी कुछ कम हसीन नहीं थी, बस गुर्बत और दुखों ने उसके चेहरे को फीका कर दिया था, वरना वो हमजा से भी ज्यादा पुरकशिश लग रही थी। उससे मिलकर हमजा ने अपने दिल की बात फौरन बयान कर दी थी। कुछ देर बाद हमजा वॉशरूम चेंज करने गया तो निम्रा बिस्तर से उठी और आईने के पास जाकर खड़ी हो गई। वो अपनी ज्वेलरी उतार रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। उसने झट से पलटकर देखा तो सामने उसका ससुर खड़ा था, जो उसे सर से पांव तक देखने के बाद मुस्कुरा रहा था। ससुर को अपने सामने देखकर निम्रा झिझक कर फौरन सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी। उसे यूं शर्माता देखकर ससुर की आंखों में अजीब सी शरारती चमक उभरी थी। उसने एक दफा आसपास नजर दौड़ाई और ये देखने लगे कि हमजा कमरे में मौजूद नहीं है। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए निम्रा की जानब कदम बढ़ाए और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, वाह, हमारी बहू तो बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। हमजा की पसंद को दाद देनी पड़ेगी। न जाने कहां से उसने इतनी हसीन बीवी ढूंढ निकाली है। ससुर के मुंह से इतने दोस्ताना रवैये में अपनी तारीफ सुनकर निम्रा के चेहरे पर शर्मो हया से लाली सी आने लगी। उसके बाद उसने निम्रा को अपने सामने बिठाया और बगौर देखने के बाद समझाने लगा कि ये घर आज से तुम्हारा है। अगर तुम्हारी सास जिंदा होती तो यकीनन ये बातें वो खुद तुम्हें समझाती, मगर चूंकि वो नहीं है इसलिए अब मुझे ही बताना पड़ेंगी। हमजा के वॉशरूम से निकलने से पहले ससुर कमरे से जा चुके थे, जबकि निम्रा एक नज़र ससुर को जाता देख रही थी। उसे ससुर का मिजाज कुछ अजीब सा लगा था, मगर उस पल उसने नजरअंदाज कर दिया था। अगली सुबह तो उसे सबसे पहले अपने अब्बू का ख्याल आया। हमजा से कहकर वो दोनों नाश्ते के फौरन बाद उसके मेके की जानब चले गए। निम्रा बहुत खुश थी। उसे खुशी थी कि हमजा जैसा हमसफर उसे मिला और उसके अब्बू ने उसके लिए बेहतरीन शरीके हयात का इंतखाब किया था। उसके कदम अभी अपने घर के सहन में आए ही थे कि सामने का मंजर देखकर उसका दिल कांप गया। वो चीख मारकर अब्बू की जानब दौड़ी, जो सहन के बीच जमीन पर मुंह के बल गिरे हुए थे। निम्रा और हमजा उनकी ये हालत देखकर परेशान हो गए। निम्रा के अब्बू का वजूद पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। न जाने कब से वो यहाँ बेहोश पड़े थे। हमजा फौरन उन्हें अस्पताल ले जाने लगा, मगर इससे पहले ही वो दुनिया छोड़कर जा चुके थे। निम्रा की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तकदीर उसके साथ ये खेल खेलेगी। कल तक वो कितनी खुश थी, उसके अब्बू उसे रुखसत करके पुरसकून थे, और आज सुबह पल भर में उसकी खुशियां गम में बदल चुकी थीं। वो अब्बू की मैयत के पास बैठे फूट फूट कर रो रही थी। कोई भी उसके साथ नहीं बचा था। उसकी माँ और भाई तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब्बू भी उन्हीं के पास चले गए थे। कितने ही दिन वो सदमे की कैफियत में रही। हमजा उसका बहुत ख्याल रखता था। कई दिन यूं ही गुजर गए। ये गम तो बहरहाल जिंदगी के साथ ही रहना था। अब्बू की वफात के 15 दिन बाद वो अपने वीरान मेकी को ताला लगाकर रोती हुई हमजा के हमरा अपने ससुराल चली आई। यहाँ आकर अब उसने साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। चंद दिन बाद हमजा का भी ईमेल आ गया। उसका बॉस उसे अर्जेंट वापस बुला रहा था। ना चाहते हुए भी हमजा को वापस बिरोने मुल्क जाना पड़ा। निम्रा को भी उसकी आदत हो चुकी थी, मगर इन सब में हमजा के जाने की खुशी उसके अब्बू को ज्यादा थी। जिस दम हमजा ने पाकिस्तान छोड़ा, वो दिन उसके अब्बू के लिए बहुत खुशी का दिन था। निम्रा भी उदास थी, मगर हमजा को ढेरों दुआओं के साथ रुखसत करके वो उसे बेच चुकी थी। अब उस घर में सिर्फ निम्रा और ससुर के अलावा कोई भी नहीं था। ससुर के लिए तो जैसे सारे पर्दे गिर चुके थे। अब वो खुल्लम खुल्ला कुछ भी कर सकता था। उसे रोकने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। उसे तो निम्रा पहली नजर में ही दिल को भा गई थी। वो तो शायद किसी ऐसे मौके की तलाश में थे, कब उन्हें मौका मिले और वो बेचारी निम्रा को अपना शिकार बनाए। निम्रा इन सब से बेखबर सारे घर का काम काज करती और ससुर की हर जरूरत का दिल से ख्याल रखती। उसका सगा बाप तो मर चुका था, वो अब ससुर की खिदमत करके बाप समझ रही थी।
آہستہ آہستہ سسر کی نظروں کا بدلتا ہوا زاویہ نمرا سے بھی ڈکا چھپا نہ رہ سکا۔ اسے اب سسر کی نظریں اپنے وجود پر چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ وہ اکثر کام کرتے ہوئے یا سوتے ہوئے کئی بار نمرا کو گھورتے رہتے تھے۔ نمرا کو بس سسر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر کام سی جاتی تھی، پھر دل سے یہ کہہ کر ٹال جاتی کہ وہ اس کے باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ ان کی نظروں کا بدلتا ہوا زاویہ اب اسے سمجھ آنے لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ اس کا دل خوف میں مبتلا ہو چکا تھا، مگر سسر تو جیسے بغیر کسی خوف کے بہو پر نظریں گاڑنے لگا۔ ایک روز تو سسر نے حد ہی پار کر دی۔ نمرا شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا ہے۔ اس نے پہلے تو دھیان نہ دیا، مگر جب اپنے بہت قریب کوئی دوسرا وجود محسوس کیا تو بکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا سسر اس کے بہت قریب بیٹھا تھا۔ نمرا نے بکھلا کر ان کی جانب دیکھا اور اچھل کر بستر سے اتری۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ غصے سے سسر کو خود سے دور دھکیلنے لگی، مگر سسر پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی بے باکی سے سب کچھ نمرا کے سامنے اعتراف کرنا شروع کر دیا اور پھر اسے اپنی گرفت میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ بیچاری نمرا آواز دیتی تو کس کو؟ آخر اس کی مدد کے لیے کون آتا؟ اس نے ہر ممکن کوشش کر کے خود کو ان کے چنگل سے آزاد کروانا چاہا، مگر سب کچھ بے سود رہا۔ سسر نے اپنی معصوم بہو کو ہوس کا نشانہ بنا ڈالا تھا اور پھر اسے یوں ہی چھوڑ کر دروازے کو تالا لگا کر گھر سے باہر چلا گیا۔ نمرا کو جب ہوش آیا تو وہ یوں ہی بستر پر پڑی تھی۔ وہ اذیت ناک منظر اسے دوبارہ یاد آنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا منہ نوچ ڈالے اور خود کو مار ڈالے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سب سے پہلی آواز اس نے اپنے ابو کو دی تھی، کاش وہ آج زندہ ہوتے۔ اس کے بعد اسے اس کا شوہر یاد آیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر رو رو کر انہیں آوازیں دیتی رہی، مگر کون آتا؟ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا سسر کبھی اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ کیا پہلے زندگی میں کم تکلیفیں جھیل کر یہاں تک پہنچی تھی، جو اب اتنا بڑا روگ اس کے وجود کو لگ چکا تھا؟ کتنی ہی دیر وہ چیخ چیخ کر روتی رہی۔ وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کا سسر اس کی عزت تار تار کر چکا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازے کی جانب قدم بڑھایا، مگر دروازہ تو سسر باہر سے ہی لاک کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل ڈھونڈا، مگر وہ بھی کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے لیے واپسی کے تمام تر دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ آخر وہ اب کس سے مدد مانگتی؟ وہ یوں ہی بیٹھ کر رو رہی تھی کہ ایک بار پھر گیٹ کھلا اور اس کا سسر کمینگی سے مسکراتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک نظر مسکرا کر نمرا پر ڈالی اور پھر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ خوف کی ایک نئی لہر نمرا کے وجود میں دوڑی تھی۔ اس بار وہ سسر سے غصے سے مخاطب ہوئی اور شور مچاتے ہوئے بولی کہ خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش کی، کیا آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں آپ کے بیٹے کی بیوی تھی، میرے باپ جیسے تھے آپ، مگر آپ نے میرے ساتھ کیا کر ڈالا؟ جو انکشاف سسر نے اس پر کیا، نمرا کے ہوش اڑنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ حمزہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی کے پہلے شوہر کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر نمرا چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سسر اس سے دوبارہ بدکاری کرتا، اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ سسر مسلسل اس کے کمرے کا دروازہ بجاتا رہا اور وہ رو رو کر حمزہ کو آوازیں دیتی رہی، مگر وہ ایک بار بھی نہ آیا۔ اگلی صبح ایک بار پھر سسر نے گھر کو باہر سے تالا لگایا اور پھر کہیں چلا گیا۔ نمرا ساری رات ڈری سہمی گزارتی رہی اور اب صدمے سے اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ یوں ہی بیٹھ کر روتی رہی اور خدا سے مدد مانگتی رہی، مگر شاید اس کی آزمائش ختم ہونے میں ابھی وقت تھا۔ دوسری جانب حمزہ کو بیرون ملک گئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اسے کل رات خواب میں نمرا بہت روتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ کئی بار حمزہ نے گھر فون کر کے خیریت معلوم کرنا چاہی، مگر نہ صرف نمرا کا بلکہ اس کے ابو کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ یہ بات حمزہ کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ اس نے بغیر کسی کو اطلاع دیے پاکستان آنے کا ٹکٹ کٹایا اور 2 دن کے اندر اندر پاکستان پہنچ گیا۔ اس کے دل میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے۔ اس کے قدم جیسے جیسے گھر کے لیے اٹھ رہے تھے، اس کے دل میں کئی وسوسے جنم لے رہے تھے۔ آخرکار وہ گھر کی دہلیز تک پہنچ ہی گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ دروازے پر تو تالا لٹکا تھا، جبکہ دروازہ اندر سے کھلا تھا۔ جب اس نے پہلا قدم گھر میں رکھا تو سامنے کا منظر اس کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ لاؤنج میں اس کے باپ کے ساتھ 2 لوگ اور کھڑے تھے، جن کے لبوں کے ساتھ سگریٹ تھی اور وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں خارج کر رہے تھے۔
حمزہ انہیں دیکھ کر رکا کہ تبھی اس کی نظر فرش پر پڑ گئی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل چکی تھی۔ اس کی بیوی فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے تھے اور وجود پر پہنے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کا ایک دم سے کمزور وجود دیکھ کر حمزہ تڑپ سا گیا تھا۔ اپنے ستیلے باپ کی حرکات سے حمزہ واقف تھا، مگر یوں اپنے ہی بیٹے کی بیوی کے ساتھ کبھی وہ ایسا کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حمزہ غصے سے آگے بڑھا اور چلاتے ہوئے انہیں نمرہ سے دور کرتے ہوئے تھپڑ مارنے لگا۔ وہی نمرہ ابھی تک زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ حمزہ کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ اپنے باپ سے پوچھنے لگا کہ آخر کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، مگر سسر کا تو جیسے سارا راز فاش ہو چکا تھا۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ اٹکتے ہوئے کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ سسر کے ساتھ آئے ہوئے آدمی کب کے بھاگ چکے تھے۔ وہ فوراً نمرہ کی جانب بڑھا اور اسے ہوش میں لانے لگا، مگر وہ نہ آئی۔ وہ ایک لمحہ مزید ضائع کیے بغیر اسے ہسپتال لے کر آ گیا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ اور بگڑی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ لیے اور پھر اسے آ کر جو بتایا وہ سن کر حمزہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کا دل تو گویا اس پل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ اس کی بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور بنانے والا بھی کوئی اور نہیں تھا بلکہ حمزہ کا باپ ہی تھا۔ حمزہ فرش پر گر گیا۔ کچھ دیر بعد نمرہ کو ہوش آیا تو وہ اسے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اس نے حمزہ کے سینے سے لگ کر ایک ایک لفظ کسی زخم کی طرح کھول کر دکھایا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ سن کر حمزہ کے دل میں اس کے باپ کے لیے نفرت مزید بڑھنے لگی۔ اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد سسر نے اپنے چند لالچی دوستوں کو بھی گھر بلایا تھا۔ جب نمرہ کو ان کی ارادوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ انہیں گلدان اٹھا کر مارنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں جو چیز آئی وہ اپنا بچاؤ کرتی رہی، مگر وہ تین اور یہ ایک آخر کیسے مقابلہ کرتی۔ اس پر ایک شخص نے غصے میں وہی گلدان نمرہ کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ عین اسی وقت حمزہ گھر پہنچ چکا تھا۔ نفرت اور غصے میں اس نے اپنے باپ سے تمام تر تعلقات ختم کر دیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے ان دو مردوں سمیت اپنے باپ کے خلاف بھی رپورٹ درج کروائی تھی۔ سسر معافی مانگتا رہا مگر حمزہ نے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ نمرہ کتنے ہی دن صدمے سے دوچار رہی۔ وہ شرمندہ تھی اور خود کو اس حادثے کے بعد حمزہ کے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر حمزہ نے اسے سب کچھ ایک برا خواب سمجھ کر بھولنے کا کہا۔ حمزہ کا کہنا تھا کہ تمہارا اصل قصوروار تو میں ہوں جو تمہیں یوں اپنے باپ کے بھروسے پر چھوڑ کر پردیس چلا گیا۔ بہت وقت لگا تھا نمرہ کو زندگی کی طرف لوٹنے میں۔ کچھ دنوں بعد حمزہ نمرہ کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیرون ملک ہی چلا گیا تھا اور حمزہ کا ستیلا باپ اور اس کے دوست جیل میں چکی پیس رہے تھے جنہوں نے نمرہ کی زندگی کو داغدار کر دیا تھا۔ مزید اس طرح کے اچھے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔